السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ ہم لوگوں نے کل پڑھا جو اتصل اور اتقا، ابھی جیسے اتقا کے بارے میں نے آپ نے کل پوچھا بھی تھا تو بتایا تھا کہ اس سے کیا آئے گا، فعل الامر جو ہے اتقی، اور اس کا جو جمع آئے گا وہ کیا آئے گا، یعنی اتقا اتقو۔ یہ فعل الامر ہو گیا اتقو، اور یہی جو فعل الماضی میں آئے گا جمع تو وہ ہوگا اتقو۔ یہ کیا آ جائے گا، ماضی میں جو آئے گا وہ قاف پہ زبر ہوتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا، داؤ اتو، تو یہ کیا ہے اتقو۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہوگا جمع غائب کا 3rd person، اور یہ فعل الامر میں کیا ہوتا ہے، قاف پہ پیش ہوتا ہے۔ اب اس ٹائپ میں کیا ہے، ہاں کے اندر میں اختار یختار اختیارن، اختیار کرنا، ٹو سلیکٹ۔ تو یہ تا اور یہ الف، الف پہلا اور یہ تا کیا ہے، تیسرا، اور یہ چوتھا ورڈ اس کا کیا ہے، حرف علت ہے، اختارا تھا، افتعلا، تو یہ عین کی جگہ پہ کیا ہے، حرف علت ہے، الف، تو یہ گر جاتا ہے، جو آپ نے پیچھے بھی دیکھا، جیسے یہ ماضی میں کیا ہوگا، اخترتا اخترتا اخترتی اخترتو اخترنا، یہ الف گر جاتا ہے، جو آپ نے الفعل الثلاثی المجرد میں بھی ہم نے پڑھائی ہے۔ تو یہ اس طرح سے آتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، بخارا؟ یہ روٹ ورڈ ہاں یوز نہیں ہوتا ہے، یہ یعنی اس میں الفعل الثلاثی المجرد میں مستعمل نہیں ہے، یعنی الف اور تا کو ہٹا دیجئے تو یہ کیا ہو گیا، خارا، تو یہ یوز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں الف اور تیسرا ورڈ کیا ہے، تا حرف زائد ہوتا ہے، تو یہ حرف زائد ایسے ہی یہی کہلائے گا۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ مزید فی میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا الفعل الثلاثی المجرد یوز ہوتا ہو۔ تو بہرحال یہی یوز ہوتا ہے سلیکٹ کرنے کے معنی میں۔ اسی سے یوز ہوتا ہے مختار، یعنی مفعول، اسم المفعول کے اس پہ کہ جس کو سلیکٹ کر لیا جائے، جیسے تھا متقی متقا، تو یہ چونکہ الف ہے اس میں حرف علت، تو اس کیا ہوتا ہے، یہ مختار، جس کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ اسی طرح سے انہار ینہار انہیارن، اس میں بھی پہلا ورڈ کیا ہے، الف ہے، اور تیسرا ورڈ کیا ہے، ہاں ہے۔ تو اب یہ جو ہے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، یہ جو ہے ہاں کی جگہ پہ کیا ہے، یہ یہاں پہ
تا کی جگہ پہ کیا ہے؟ ہا ہے. انہار ینہار انہیارن، یہ کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی مطلب اس یعنی باب و افتعال میں یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جیسے انہیار افتعال، لیکن گویا کہ تا کو کس میں کنورٹ کیا ہوا ہے؟ اس میں ہاں میں، یعنی تیسرا ورڈ جو تا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہاں کے طور پہ یوز ہوتا ہے. یعنی جو ایکسیپشنل ورڈ سب ہوتے ہیں وہ اسی میں سے ہے. تو بس یہ ذہن میں رہے کہ ایک ورڈ یہ بھی کس میں، چونکہ انہیار اختیار افتعال یہ اسی وزن پہ آتا ہے. تو نارمل قاعدہ پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ یعنی ایکسیپشنس ہوتے ہیں اور کچھ ورڈس جو کہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو اس کو اسی طرح سے سمجھے کہ ایک ورڈ انہارا ینہارو انہیارن جو ہے گویا کہ تا کو ہاں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اس میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی اس کو ہٹا دیں گے ہا اور الف کو تو کیا بچے گا؟ نہر بچے گا، جو مطلب ویسے اس پہ تو یوز نہیں ہوتا ہے بٹ اسم کے طور پہ نہر، اور اس کی جمع انہار یعنی ریورس کے معنی میں. لیکن انہار ینہار و انہیارن کیا مطلب ہوتا ہے؟ گرنا. تو اب اس سے اس کا بھی کیا ہے، جیسے خیر ہے بیسیکلی، یا خیارہ یوز ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے بطور اسم یوز ہوتا ہے آپشنز کے معنی میں، جیسے خیارہ. تو اس کی لفظی ساخت میں حرف علت الف آنے کی وجہ سے ماضی اور مضارع میں کیا ہے، تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے. اور اس میں جیسے قالا وغیرہ میں تھا، اس میں بھی الف گر جاتا ہے جو میں نے بتایا بھی اوپر. اب اس میں ایک ٹائپ اور کیا ہے، ازداد یزداد ازدیادن افتعالن. یہ تا کی جگہ پہ کیا ہے؟ دال. ابھی ہم نے دیکھا تا کی جگہ پہ انہارا ینہاروں میں کیا تھا؟ ہا. تو اسی طرح سے کیا ہے، یہاں پہ بھی اس کو لکھا جا سکتا تھا لیکن وہاں پہ لکھ دیا گیا، یعنی ازداد یزداد ازدیادن. یہ اس کا یوز ہوتا ہے زاد یزید زیادتن. زیادہ سیم ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. زاد یزید زیادتن، بڑھنا، زیادہ ہونا. اور یہ باب افتعال میں ازداد یزداد ازدیادن، بڑھنا بڑھانا دونوں معنی میں یوز ہوتا ہے، ٹو انکریز. تو اس میں کیا ہے، بس اس کو سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہے. یعنی ایک ٹائپ یہ بھی ہے کہ اس میں تیسرا ورڈ دال ہوتا ہے، یعنی تا کے بجائے تیسرا ورڈ کیا ہے؟ دال ہوتا ہے. جیسے یعنی ہونا تو چاہیے تھا استادہ، چونکہ یہ زیادہ یزید یہ پراپر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس میں، تو الف اور تا بڑھاتے، تیسرے ورڈ میں تا لے کے آتے تو کیا ہوتا؟ ازدادہ. تو اب اس کو کر دیا ازدادہ، تا کو کیا ہے؟ دال میں کنورٹ کر دیا ازدادہ. ہونا چاہیے تھا ازدادہ، اور تا کو کیا کر دیا؟ دال میں کنورٹ کر دیا. اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے، پڑھنے میں آسانی کی وجہ سے یا جو بھی لوگ مطلب ایسے ہی یوز ہوا ہے، اور قرآن میں بھی ایسے ہی استعمال ہوا. یعنی کیا ہے، تا کو دال میں بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب یہ بعض الافعال تو اتنی ٹائپس تھی، ابھی اس کو ایک بار اور بریف کرتے ہیں. ابھی اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں.
انتظر یہ حرف صحیح ہے، نظر تا کو ہٹا دیجیے، الف کو ہٹا دیجیے تو ہو گیا نظر. تو انتظر ینتظر یعنی انتظار کا تعلق بھی کس سے ہے؟ نگاہ سے ہے، نظر سے ہے. یعنی نظر دیکھنا اور انتظار ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی ویٹ کر رہی ہوتی. تو انتظر ینتظر انتظارا، اس میں سب حرف صحیح ہے. منتظر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اسم الفاعل. منتظر انتظار کرنے والا، اور منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو اسی طرح سے ابتسم یبتسم ابتسامن، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسکرانا. تو الف اور تا، اب یہ بچا کیا؟ با سین میم. بٹ یہ جو ہے یوز نہیں ہوتا ہے الفعل الثلاثی المجرد میں بطور ورب بس. بٹ کئی سارے، جیسے اس سے اسم الفاعل باسم یوز ہوتا ہے، مسکرانے والا. تو بہرحال یہ ہے ابتسم یبتسم ابتسامن، مسکرانا، اسمائل کرنا. مبتسم مسکرانے والا. اسی طرح سے استماع یستمع استماعن، سننا، استماع یوز بھی ہوتا ہے. اب یہ سننا سمع یسمع اور یہ استماع ہوتا ہے کیا؟ یعنی ایک دم غور سے سننا، پورا یعنی فوکس ہو کر کے سننا، اس طرح کا. یعنی ایک پورا یعنی فعل مزید فی میں تھوڑا سا اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یا اور پورا میکانزم پیدا ہو جاتا ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا. اکتسب یکتسب اکتساباً کمانا، کہتے ہیں اکتساب علم، یعنی علم حاصل کرنا. یہ تا کو ہٹا دیجیے اور الف کو ہٹا دیجیے تو کسب یہ یوز ہوتا ہے الفعل الثلاثی المجرد میں بھی. یکسب کمانے ہی کے معنی میں. اکتسب یکتسب اکتساباً حاصل کرنا، کمانا. مکتسب کمانے والا. اسی طرح سے التزم یلتزم التزاماً، التزام کرنا، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا. ملتزم یعنی جس کو لازم کر لیا جائے، یہ مفعول. ملتزم اسم الفاعل اور اسم المفعول کیا؟ ملتزم. یہ میں نے بتایا کہ مفعول کبھی کبھی کیا ہے؟ ظرف کے معنی میں، پلیس کے معنی میں بھی. یعنی جو ظرف ہوتا ہے، اسم المفعول کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہی ظرف کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی میں سے ہے. تو ملتزم یعنی جس کو لازم کر لیا جائے، جس کو. اور ملتزم کعبے کے ایک حصے کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے. احتمل یحتمل احتمالاً، اٹھانا، سنبھالنا. احتمال یہ یوز ہوتا ہے. اور تا کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ حمل، جو کہ اس میں یوز ہوتا ہے الفعل الثلاثی المجرد میں، اٹھانے کے معنی میں. اسی طرح سے اختلف یختلف اختلافاً، یہ بہت ظاہر ہے کہ ہم بولتے ہیں بہت، اختلاف کرنا. تو یہ ہو جائے گا مختلف اسم الفاعل اور مختلف اسم المفعول. یعنی چوتھے ورڈ پہ زیر آ گیا تو اسم الفاعل، اور چوتھے ورڈ پہ زبر آ گیا تو اسم المفعول. تو مختلف اسم المفعول، اسم الفاعل مختلف. تو اس میں بھی الف اور تا کو ہٹا دیں تو یوز ہوتا ہے جیسے قرآن میں ہے وخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. یہ خلف پیچھے آنا، اور خلف پیچھے کے معنی میں یوز ہوتا ہے حرف کے طور پہ بھی. خلف پیچھے، اور خلف پیچھے آنا، بعد میں آنا، اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے.
اعترف یعترف اعترافا، یہ کیا تھا؟ عرف یعرف عرفانا و معرفتا، جاننا پہچاننا، معرفت حاصل کرنا. عرف یعرف عرفانا و معرفتا، یہ اس کا مصدر یوز ہوتا ہے، جاننا. اسی سے الف اور تا لگا دیا تو ہے اعتراف، اعتراف کرنا یعنی ریکوگنائز کر لینا. وآخرون، آخر بولتے ہیں دوسرے کو، اور اس میں واو نون لگا دیا الجمع السالم، تو یہ پلورل ہو گیا. وآخرون اور دوسرے لوگ، اینڈ ادرس. وآخرون اعترفوا، ماضی کا صیغہ تھرڈ پرسن کا جمع کا، ان لوگوں نے اعتراف کر لیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فاعل پہلے آ جائے عربک میں، یعنی یہ جو سبجیکٹ ہے فاعل وآخرون، تو یہ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل آئے گا، یہ ڈوئل ہے تو ورب بھی ڈوئل آئے گا، اور مذکر مؤنث میں تو بہرحال ہوگا ہی. تو وآخرون پلورل ہے تو اس لیے اس کا جو ورب آ رہا ہے بعد میں وہ بھی. اور اگر پہلے آتا یعنی آخرون اگر بعد میں آ رہا ہوتا تو ہوتا اعترف، بس سنگولر یوز ہوتا ہے، اس میں مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے بس، تو ہوتا ہے اعترف آخرون. لیکن آخرون پہلے آ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے ورب بھی جو ہے پلورل آئے گا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور دوسرے لوگ جن لوگوں نے اعترفوا، ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کس کا؟ بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. ذنب کی جمع ذنوب. احتمل یحتمل احتمالا، ابھی ہم نے دیکھا اٹھانا. فاحتمل، فا کا مطلب تو. السیل کس کو بولتے ہیں؟ سیلاب کو عربک میں السیل، فلڈ. فاحتمل السیل، تو کیا سیلاب نے کیا کیا؟ اٹھا لیا. کس کو؟ زبد کو. اور کیا؟ رابیہ، یعنی جو اوپری لیئر پہ ہو، جو اسی سے ربا یوز ہوتا ہے سود کے معنی میں، یعنی جو یعنی تھوڑا ویزیبل ہو، اونچا ہو، دکھنے میں آ رہا ہو وہ. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو سیل نے، سیلاب نے اٹھا لیا کس چیز کو؟ زبد رابیہ کو. یعنی زبد جو کہ کیا ہے، رابیہ، دونوں ایک ہے. اسی کے بارے میں، زبد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رابیہ ہے. تو سیلاب نے اٹھا لیا کس کو؟ یعنی وہ جھاگ جو کہ وہ یعنی دکھنے والی جھاگ جو ہوتی ہے، جو نظر آ رہی ہو. تو اس کا بہرحال ترجمہ ان شارٹ کیا ہے؟ اور جب سیلاب اٹھا تو سطح پر کیا ہے؟ جھاگ بھی آ گئے. یعنی سیلاب نے کس کو اٹھا لیا؟ یعنی دکھنے والا جھاگ جو اپر لیئر میں تھا، نظر آ رہا تھا، اس کو سیلاب نے اٹھا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اختلفوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، ایسے لوگ کیا ہے؟ بہت دور کی بدبختی میں. یعنی بہت دور کی جو بدبختی ہے اس میں. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اختلاف امتی رحمہ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، کہ بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا ان کا کیا انجام ہوا؟ لفی شقاق بعید، ایسے لوگ بہت دور کی بدبختی میں، بہت دور کی گمراہی میں اور حق سے بہت دور نکل گئے. تو اختلاف یہ جمع کا صیغہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ماضی کا صیغہ ہے. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، جو ہم نے صبر سے کیا پڑھا؟
استبر استبر. اب اسی کو ہم فعل امر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ یعنی 1 2 3 4 چوتھا ورڈ جو ہے وہ اس کو زیر دے دیں گے. تو یہ جو با ہے اس پہ کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے اور اس کو جزم دے دیں گے. تو یہ ہوگا استبر یعنی صبر کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ ہے جزم، اس پہ ہے جزم جو کہ امر پہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے عبد یعبد عبادتن، تو نصر ینصر سے فعل امر کیا آئے گا؟ انصر. عبد یعبد وہ بھی باب نصر سے ہے. عبد یعبد عبادتن ٹو ورشپ، عبادت کرنا. تو اس سے ہوگا اعبد. واو لگا دیں گے تو واعبد، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اعبد یہ ہوا سنگولر کا صیغہ. واو لگا دیں گے تو یہ حمزہ جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو واعبد. تو یہ ہے فاعبد. اعبد تو فا کی وجہ سے الف سائلنٹ ہو گیا. تو فاعبد تو تم عبادت کرو ہو اس کی. فاعبد ہو تو تم عبادت کرو اس کی. واستبر اور صبر کرو. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمنا. یعنی کسی، یہ بالکل الٹ معنی میں اردو میں یوز ہوتا ہے. اس صبر کا عربک کے صبر سے باضابطہ کوئی اس کی ریلیونسی نہیں ہے. عربک میں صبر کا مطلب ہوتا ہے، اسی سے ایک ورڈ صبیرہ یوز ہوتا ہے جو ایک پھل کا نام ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے. اسی کو صبیرہ یا صبار بھی بولتے ہیں، مصبر بھی بولتے ہیں. وہ یونانی میں بھی کیا ہے یوز ہوتا ہے دوا بنانے میں. یہ بہت کڑوا ہوتا ہے. عربک میں بہت مشہور ہے یہ. جو ایک کہا جاتا ہے الفراشہ بولتے ہیں تتلی کو. الفراشۃ رغم، رغم بولتے ہیں انسٹیڈ. الفراشۃ رغم جمالہا حشرہ. یعنی تتلی کو اس کی خوبصورتی کے باوجود تتلی کا کاؤنٹ کس میں ہوتا ہے؟ انسیکٹس میں ہوتا ہے. یعنی پتنگوں میں، کیڑے مکوڑے اور پتنگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ تتلی خوبصورت ہوتی ہے. تو الفراشۃ رغم، رغم کا مطلب انسٹیڈ، انسٹیڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. انسٹیڈ آف رغم جمالہا، اپنی خوبصورتی کے باوجود. فراشہ کا، فراشہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حشرہ. حشرہ مطلب جو حشرات الارض یوز کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے یعنی انسیکٹس. اور والصبار، اور یہی صبار یعنی وہ جو کڑوا پھل ہے بہت، جو کہ والصبار رغم قسوتہ، باوجود اس کے کسیلے پن کے اور اس کی جو، اس کا جو بھیانک ٹیسٹ ہے. والصبار رغم قسوتہ زہرا، اس کا کاؤنٹ پھول میں ہوتا ہے. یعنی صبار کو کس میں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ اس کی ترش روئی اور اس کی جو بدمزگی ہے، اس کے باوجود، اپنی بدمزگی کے باوجود جو ہے وہ صبار کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ زہرا میں ہوتا ہے، یعنی پھول میں ہوتا ہے. تو یہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ جم جانا، مطلب تلخی کے باوجود. تو یہ روٹ ورڈ ہے، چونکہ یہ بہت زمانے سے یوز ہوتا آ رہا ہے. یہ اسی سے نکلا ہے صبر. یعنی باوجود کڑوے کسیلے ہونے کے ایک چیز پہ آدمی جمع رہے اور ٹھہرا رہے اس پہ، اس کو بولتے ہیں صبر. تو فاعبدہ واستبر لعبادتی، اور اس کی عبادت کے لیے کیا ہے؟ جم جاؤ، یعنی ایک دم اس پہ صبر کرو. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اقترب، قرب یقرب آپ نے دیکھا
باب کرومہ سے یوز ہوتا ہے قریب ہونا، اور اس میں الف اور تا لگا دیجیے تو اقترب یعنی قریب ہونا. یہ سا مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے سنگولر تھرڈ پرسن مؤنث لے آئے اقتربت، اور ملا کے پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جزم کو زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں ملا کے پڑھنے کے لیے. تو اقتربت الساعہ قیامت قریب آ گئی. وانشق انشق ینشق انشقاقا آپ نے اوپر پڑھا پھٹ جانا انفعال میں، باب و انفعال میں. تو یہ ہے وانشق القمر، یہ فاعل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پیشہ، اور چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. واعتصموا اعتصم، تو اس سے اگر ہم فعل امر لائیں گے تو کیا ہو جائے گا، چوتھے ورڈ کو ہم زیر میں کنورٹ کر دیں گے، اس کو جزم دے دیں گے تو ہو جائے گا اعتصم. یعنی اعتصم کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا. تو اعتصم اور اس کی جمع کیا آئے گی، اعتصموا اعتصموا اعتصم اعتصما اعتصموا. اب واو لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو جائے گا. واعتصموا تم لوگ پکڑ لو بہت مضبوطی سے، جکڑ کے پکڑ لو. کس کو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. جمیعاً سب مل کر کے، ٹوگیدر سارے لوگ مل کر کے کیا کرو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور کیا کرو، ولا تفرقوا، اور الگ الگ مت ہو، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور الگ الگ مت ہو. تفرق یا تفرق، تفرقاً باب تفاعل جو ہم نے پڑھا، تفاعل یہ تفرق تفرق یعنی الگ الگ ہونا، فرقے فرقے میں بٹ جانا. تو واعتصموا تم لوگ پکڑ لو، یہ دیکھ رہے فعل الامر ہے، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً ٹوگیدر سب مل کر کے پکڑ لو. ولا تفرقوا اور الگ الگ. تو مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، تفرقوا، وہ کیا ہے، فرقے فرقے میں وہ الگ الگ لوگ ہو جائیں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے گا تو یہ جو ہے ولا تفرقوا اور فرقے فرقے نہ بنو، یعنی اگر تم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے تو کیا ہوگا، تفرقوا، تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے، جیسا کہ آج پوری مسلم قوم جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، تفرقوا کا؟ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی یہ یوز ہوتا ہے ثلاثی میں، کون سا کس باب سے ہے، ایک چیک کرتے ہیں. یہ عاصم اس سے یوز ہوتا ہے، اسم الفاعل جو یعنی بہت مشہور نام بھی ہے اور بہت زیادہ یوز بھی ہوتا ہے. یاسم یاسم، اسی سے یعنی جو عفت و عصمت یوز کرتے ہیں یا عصمت یوز کرتے ہیں، اسم ضربہ سے یوز ہوتا ہے یہ اسم یاسم. یعنی حفاظت کرنا، بچنا، اس معنی میں جو ہے یہ یوز ہوتا ہے. اور دوسرا جو ورڈ ہے تفرقوا، وہ تو یوز ہوتا ہے بٹ اس میں یعنی الفعل الثلاثی المجرد میں جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا ہے. جیسے فرقہ ہے تو ایز اے یعنی وہ ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور یہ بھی یوز ہوتا ہے لیکن مطلب بہت کم، مطلب زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے. باب اس سے نصرہ سے یوز ہوتا ہے، فرق یفرق، یعنی یہ
तफर्रका, तो ये यूज होता है फरक यफरुकु, अलग अलग हो जाना, फरक यफरुकु यानी अलग अलग हो जाना। और असम यासिमु यानी बचाना, हिफाजत करना, इस माना में यूज होता है। जैसे है ना वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये है अल्लाह ताला कुरान की आयत है, वल्लाहु यासिमुका, अल्लाह ताला आपको बचाएगा, आपकी हिफाजत करेगा। यासिमुका मिनन नास, लोगों से अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करेगा, हिफाजत करेगा। तो असम यासिमु यानी ये यूज होता है प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, बचाना, इस माने में यूज होता है। और इसी से इस्मुल फाइल आसिम यूज होता है, यानी बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, इस माने में। उसी तरह से लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इक्तसब अभी हमने देखा कि कमाना, तो लहा उन लोगों के लिए जिसकी बात चल रही है, उनके लिए क्या, माँ कसबत जो उन्होंने कमाया, यानी लहा गोया कि हा यानी नफ्स मुअन्नस यूज होता है, आपने पढ़ा अल जिन्सुल लफ्जी में। तो लहा यानी हर के लिए क्या है, जो वो, माँ का मतलब जो, लहा हर के लिए, उसके लिए क्या है, उस नफ्स के लिए, यानी हर नफ्स के लिए, माँ कसबत जो उसने कमाया, वह अलैहा और उसी पर है, यानी अला यूज होता है किसके लिए, यानी उसी पर, यानी उसका वबाल या उसका जो भी, उसकी अच्छाई या उसका जो भी है, यानी नेकी कमाया तो उसका बदला और बुराई कमाया तो उसका वबाल। वह अलैहा और उसी पर है, मक्तसबत जो उसने कमाया। तो फेले मजीद फी में जैसा कि आपको पता है कि क्या, अब उसमें एक पूरा जैसे कसबा एक नॉर्मल कुछ काम करना, और इक्तसबा यानी उसमें डिफरेंट तरीके से या बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करके, या और जो यानी वर्ड इसमें ज़्यादा किया जाता है, तो गोया के वो मानवी लिहाज से भी उसमें कई यानी दूसरे एलिमेंट्स जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो इक्तसबत ये वाहिद मुअन्नस का सेवा है, थर्ड पर्सन का, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। कुल वही इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। इस्तमा यस्तमिउ, अब समिया क्या, सुन, यानी समिया सुनना, और इस्तमा मतलब बहुत गौर से सुनना, जो ऊपर भी बताया मैंने। जैसे है कुरान में भी फस्तमेउ, अब इसका क्या होगा, फस्तमेउ फेलुल अम्र क्या बनेगा, मीम चौथे पे जेर दे देंगे, इसको जज्म दे देंगे, तो इस्तमेउ यानी एकदम गौर से सुनो, फस्तमेउ ला यानी जब कुरान पढ़ा जाए, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़अनसितू लहू वस्तमेउ लहू, तो वस्तमेउ यानी उसको गौर से सुनो। तो इस्तमा नफर ने बहुत गौर से सुना। आप कहिए ऊहिया, औहा यूही से, ये फेले मजहूल, ऊहिया यानी मेरी तरफ वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, अन्नहु के बेशक, इस्तमा नफर के नफर ने सुना। कौन से नफर, मिनल जिन में से एक नफर ने, यानी नफर बोलते हैं 9-10 आदमी को, उतना जिसका जो ग्रुप को छोटा सा, छोटे से ग्रुप को बोलते हैं। तो जिन के छोटे से ग्रुप ने बहुत गौर से सुना, फ़क़ालू तो उन लोगों ने कहा, इन्ना बेशक हमने सुना, कुरानन कुरान को, कौन से कुरान को, कुरानन अजबा यानी बिल्कुल जिसने अकल को हैरान कर दिया, कुरानन अजबा बड़ा अजीब व गरीब कुरान हमने सुना। तो इस्तमा ये आपने देखा कि ये वलक़द यस्सरना अल-कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बाबू तफ़ील यस्सरना आपने देखा, और लक़द जो है ये सर्टेनली के माना में यूज़ होता है,
انڈیڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے. لام الگ سے اور قد الگ سے، یعنی دو تاکید. لام بھی نارمل تاکید کے لیے آتا ہے یقیناً، اور قد جو ہے الگ سے آتا ہے یقیناً کے لیے. تو لقد یعنی بہت زیادہ تاکید اس میں پیدا کر دی گئی، یعنی بالکل یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے. تو حل کا مطلب کیا؟ فحل مم مدکر تو ہے، یعنی مدکر میں سے کوئی ہے. فحل مم مدکر. ادکرہ سے اسم الفاعل جو میں نے اوپر بھی آپ نے پڑھا، ادکرہ کا اسم الفاعل کیا آئے گا؟ مدکر. اور اسم المفعول آئے گا مدکر. تو یہ مدکر چوتھا ورڈ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے تو یہ اسم الفاعل ہے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فحل تو کوئی مم مدکر میں سے کوئی ہے. تو اتنا، یعنی یہاں پہ دو تاکید لگا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اور پوری قوم کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مشکل کر دیا. اسی طرح سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، یستفی چن لینا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے سلیکٹ کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. یہ چار لوگوں کو اللہ کیا کر چکا ہے؟ یہ سلیکٹڈ ہیں. یہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. ان چار کو، یعنی یہ دو لوگ ہیں اور یہ دو گویا کہ فیملی ہے. آل عمران کون ہے؟ مریم بنت عمران. مریم علیہ السلام کے جو فادر تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمران. اور انہی سے منسوب ہے سورہ آل عمران. آل ابراہیم کو ریپرزینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آل ابراہیم کے آن دا ٹاپ پر ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ گویا کہ آل عمران، جو کہ آگے کی ہسٹری ہے بہرحال. اور اسی آل ابراہیم کے فرزند حضرت حسین بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. تو بہرحال یہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. تو اوپر تھا اصطفیٰ، یعنی جو ہم نے پڑھا کہ یہ تا کو کیا ہے تو میں کنورٹ کر دیا تھا، تو وہ اصطفیٰ. اس کے بعد اضطر یستر جو ہم نے پڑھا، اضطر تو اس سے کیا ہے، آپ جو ہم نے فعل مجہول پڑھا ہے پیسو، اس میں کامن فیکٹر کیا ہے کہ پہلے کو پیش دیتے ہیں، ضمہ دیتے ہیں. یعنی جو بھی ورڈ ہوتا ہے پہلا والا اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ ضمہ. تو اس طرح سے جو یوز ہوتا ہے تو یہ یعنی دو راہ جو ہے، یعنی جب ہم ماضی میں جائیں گے تو ہو جائے گا اس طررتا، اس طررتی، اس طررتو، اس طررنا. تو اس طررتم، تو یہ اس طررتم جو ہوگا، اس طررتم، اس طررتم. تو اس طررتم میں اس کو کیا کریں گے، یعنی پہلے کو پیش دے دیتے ہیں، ہو گیا اس. اور تیسرے والے کو بھی کیا ہے، پیش دیا جاتا ہے. تو اس تو ریرتم، یعنی مجہول میں کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زبر زیر پیش کا، جو کہ آپ بس یہ سمجھیں کہ اس طرح کے پیٹرن میں یعنی پیش وغیرہ پہلے پر آ جائے یا یہ اس طرح کے چینجز، تو فوراً وہ کیا ہوتا ہے
مجہول ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ورڈز زیادہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا زبر زیر پیش کیا ہے، جیسے پہلے ورڈ کو پیش دیا گیا، پھر تیسرے والے کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد والے کو زیر دیا گیا. تو یہ جب آپ بھی مفعول پر بات کریں گے تو بہرحال فی الحال کے لیے بس یہ سمجھے کہ اس طرح تم کیا ہے ایکٹیو، اور پیسیو اس کا کیا ہو گیا استرتم. تو وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً، قد آ گیا تو کیا ہو گیا یقیناً، وقد فصل، اور اس نے تفصیل بیان کر دی، لکم تم لوگوں کے لیے، ما حرم علیکم جو بھی چیز اس نے حرام کی ہے اس کی اس نے کیا کر دیا ہے تفصیل بیان کر دی. الا مسترتم الیہ، سوائے اس کے جس کی طرف تم جو ہے بہت مجبور کر دیے جاؤ. تو یہ بھی پیسیو ہے، یعنی خود سے آدمی مجبور نہیں ہوتا ہے، یعنی مسترتم الیہ تم گویا کہ مجبور کر دیے جاؤ، تم خود سے مجبور جو ہے. تو یہ پیسیو فارم میں یہ بتایا گیا کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حرام کو کیا ہے وقد فصل لکم، اس نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے، ما حرم علیکم جو بھی اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم بالکل ایمرجنسی کنڈیشن میں پہنچ جاؤ. هو الذی انزل السکینہ، وہی ہے جس نے نازل کیا کس کو السکینہ کو، کہاں فی قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب میں، مومنین کے قلوب میں وہی ہے جس نے نازل کیا کس کو السکینہ کو، یعنی سکون کو. کس لیے لیزدادو، لام کا مطلب یہاں پہ جو آپ نے پڑھا کیا کے لیے، لی ازداد یزدادو ازدیادن جو ابھی ہم نے پڑھا، لیزدادو تاکہ بڑھ جائے، ایمانن ایمان، ما ایمانہم ان کے ایمان جو ایگزسٹنگ ایمان ہے اس کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے. تو یہ ازداد یزدادو ازدیادن، تو یزدادو تو یعنی لام کی وجہ سے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ نون گرا تھا، یہاں پر بھی کیا ہے نون گر گیا ہے، یعنی یزدادون یزدادو. ان الذین اتقوا، ہاں یہ آ گیا الفعل الماضی جو آپ نے بتایا کہ اتقوا آئے گا کس میں فعل الامر میں، اور فعل ماضی کا جو جمع ہے غائب کا صیغہ وہ کیا ہے اس پہ زبر ہے اتقوا. ان الذین اتقوا، بے شک جن لوگوں نے کیا کیا تقوی اختیار کیا. اذا مسہم، مس یمس مسن چھونا، جب مسہم ان لوگوں کو کس نے چھوا طائف نے چھوا، من الشیطان شیطان میں سے، یعنی شیطان کے طائف نے جب ان کو چھوا تو کیا ہوا تذکروا، ان لوگوں نے فوراً کیا کیا فوراً وہ بیدار ہو گئے. تذکروا انہوں نے فوراً کیا ہے وہ بیدار ہو گئے، یعنی فوراً انہیں یاد آ گیا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر کیا ہے وہ لوگ، یعنی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو تب جو ہے وہ لوگ کیا ہے مبصرون ہو گئے، یعنی دیکھنے والے ہو گئے. مبصر ابصرہ سے جو ابصرہ پڑھا باب و افعال میں اس سے کیا ہوگا اسم الفاعل مبصر، یعنی دیکھنے والا، اور واو نون لگا دیا پلورل کے لیے تو مبصرون. تو بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب، مسہم طائف، یہ طائف پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے پیش والی تنوین ہے تو فاعل یہ ہے، سبجیکٹ یہ ہے، تو مس طائف یعنی مسہم یہ آبجیکٹ ہے، یعنی طائف نے ان لوگوں کو چھوا، شیطان میں سے طائف نے، یعنی شیطان کے طائف نے، یعنی شیطان کے گروپ نے. تو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب ان کو شیطان کے گروپ نے چھوا تو وہ تذکروا فوراً ایکٹیویٹڈ ہو گئے، یعنی ان کو
جیسے جو سسٹم وغیرہ ہوتا ہے، وائرس اٹیک کرتا ہے تو فوراً سسٹم جو ہے وہ ریڈ لائٹ جو ہے ہائی الرٹ پہ معاملہ چلا جاتا ہے، یا لگنے لگتا ہے کہ کوئی خطرہ آ گیا ہے، تو تذکرو تو فوراً وہ لوگ کیا ہے انہیں یعنی وہ ریکوگنائز کر لے، یعنی انہوں نے ریکوگنائز کر لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ لوگ پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہ یختار اور جو وہ سلیکٹ کرتا ہے، یعنی اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہ یختار اور جو وہ سلیکٹ کرتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے آپ کا رب۔ یہ اس پر کوئی کوشچن آنسر جو ہے یہ مخلوق کی حد میں نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ متقی، ماشاء اللہ آپ لوگ متقی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ ہم المتقون، وہی کیا ہے تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ متقی سنگولر کے لیے، اور اسی میں واو نون لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا متقون پلورل کے لیے، اور یا نون کے ساتھ متقین، تو یہی لوگ کیا ہے تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور متقی۔ ایک سوال ہے میرا، جی جو اس سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے ان الذین اتقوا، اس میں یہ معاف کیجیے گا، مطلب اس میں 3 تا پہ جزم کیوں ہے؟ تا پہ جزم کہاں پہ؟ نہیں سر، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ ذکرہ میں جو تذکرو ہے، جو دوسرا ہے من الشیطانی فتذکروا، اس میں کاف پر ہاں یہ اس کا ورب کون سا ہے؟ اس پہ تجدید یہ تذکرو، یہ جو ہے جو ہم نے تفاعل میں پڑھا، تذکر یا تذکرو، تذکر یا تذکرو تذکرن، تو یہ تذکرو یہ فاعل کا، یہ فاعل کہہ رہا ہوں، یہ جمع کا صیغہ ہے ماضی کا غائب کا، تذکرو ان لوگوں نے تذکر کیا یعنی یاد دہانی کر لیا۔ یہ تذکر ہوا نا، تذکرہ یعنی تذکرہ جو اس کے ماضی کا ہے، تذکرہ یا تذکرو تذکرن، تو تذکرہ تذکرہ تذکرو ہوا نا یہ جی ٹھیک ہے میں نے کلاس رہنے کی، ٹھیک ہے ہاں، یہ ماضی کا ہو گیا، یہ جمع کا غائب کا صیغہ تذکرو۔ تدبرو ان لوگوں نے تدبیر کر لی، تذکرو یا تنفرو وہ لوگ متنفر ہو گئے، تو یہ ہے تذکرو ان لوگوں نے۔ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ اس کو میں ایک بار جو ہے بابو افتعال کو ایک بار میں پورا پراپر پھر بریف کروں گا، چونکہ لمبا ہے یہ۔ کوئی کوشچن جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا؟ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، قرآن بہت سارا جو پڑھتے ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لگ رہا ہے کسی کو؟ نہیں پہلے سے تو بہت امپروومنٹ ہے ماشاء اللہ۔ نہیں ظاہر ہے کہ بیسکس بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ تھوڑا سا فوکس کی ضرورت رہتی ہے انشاءاللہ۔ فارمیٹ تو سمجھ میں آتا ہے بہت حد تک، لیکن وہی ہے کہ ووکیبلری کا معاملہ ابھی بھی بہت ویک ہے۔
نہیں نہیں ووکیبلری تو ایک ٹائم ٹیکنگ وہ ہے پراپر، وہ تو دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے جب اور کوئی کوشچن؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.